اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ لاسٹ 12 to 14 آورس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے وہ آصف زرداری صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس کل بلا لیا تھا۔ پھر روزے میں وقفہ بھی دیا گیا اور اس کے بعد ایک اعلامیہ آیا۔ اس اعلامیہ میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن دو تین چیزیں نا، ایک چیز جو بڑی سرپرائزنگ تھی، وہ سرپرائز یہ تھا کہ انہوں نے اس اعلامیہ میں کوئی بھی، ایک تو یہ انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، الیکشن وقت میں ہونا چاہیے، الیکشن میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا، ایک پوائنٹ پہ تو یہ کہا، دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی پروویژنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے خلاف، یعنی ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں کرنی ہے، مطلب ایز پر دی آئین ہم جائیں گے۔ اور چوتھی بات جو اس کے اندر ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ججز کے خلاف کوئی ایسا کمنٹس یا کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی ہے، نہ چیف جسٹس کے استعفے کی بات کی ہے، نہ اس طرح کی کوئی اور بات نہیں کی۔ تو جتنے بھی اینالسٹ ہیں وہ اس بات کو، مطلب اس کو بڑا نوٹ کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ فی الحال نظر ایسا ہی آتا ہے کہ وہ عدلیہ کے خلاف نہیں جائے گی۔ جس طرح نون لیگ نے اپنا سارا بوریا بستر سنبھال کے عدلیہ کے خلاف بالکل، مطلب سوشل میڈیا پہ یہ وہ ڈائریکٹ پریس کانفرنسز، اور جس طرح اسپیشلی چیف جسٹس عطا بندیال، جسٹس مزار النقوی، جسٹس ادال الحسن، جسٹس منیب اختر، جس طرح انہوں نے شروع ہو گئے ہیں وہ بڑا، مطلب بہت ہی زیادہ پریشان کن بھی ہے، ماورِ عدالت بھی ہے، کنٹیمپٹ آف دی کورٹ بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ابھی تک عدالت کنسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پھر ایک بات آج یہ ہو گئی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپنا پھر تفصیلی نوٹس جاری کر دیا، جو حافظ قرآن کو 20 نمبر دینا تھا اس میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو عشرت علی صاحب نے جو رولنگ دی ہے وہ غیر آئینی ہے، اور جو آرڈر پاس کیا، سرکولر پاس کیا ہے 4 تاریخ کو، کیونکہ وہ 3 تاریخ کو وہ او ایس ڈی بنا دیے گئے تھے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دیا وہ غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پھر 6 ججز کی جو ایک بینچ بنایا اور جنہوں نے ان کا حکم کو معطل کر دیا تھا، اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کہا کہ عدالت کا حکم ہے نا، یعنی ان کا سپریم کورٹ کا حکم ہے نا، اس کو کوئی ہے نا رائٹ آف نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ وہ ہے نا چیز ہے نا ہٹا دی گئی۔ پھر صبح تقریباً 11:30 بجے اے آر وائی کی طرف سے ایک نیوز بھی ہے نا وہ بریک کی گئی کہ جی چیف الیکشن کمیشن کو تقریباً 10 ارب روپے مل گئے ہیں، اور پوری سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی والوں نے بڑی بگلے بجائی۔ تقریباً 11:30 بجے کے قریب یہ نیوز بریک ہوئی تھی، اور اس کے بعد تقریباً 2 بجے، 1 بجے کی خبروں میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میں نے اس نیوز کو تصدیق کرنے کی کوشش کی تو کچھ مجھے تو اس کی ہے نا اوتھینسٹی کہیں سے نہیں ملی۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن سے ایک آ گیا، مطلب اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی ہمیں کوئی پیسے نہیں ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہو گئی کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو انہوں نے سپریم کورٹ پروسیجر کا جو بل انہوں نے پاس کیا تھا اسمبلی سے، اور جو انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوایا تھا، وہ پریزیڈنٹ صاحب نے دوبارہ بھیج دیا۔ ان کے اوپر بہت سارے مطلب پوائنٹ اٹھائے، انہوں نے لیگل پوائنٹ اٹھائے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ دس از اگینسٹ دی آرٹیکل 191 آئی تھنک، اور ایک دو آرٹیکلس کا اور بھی ذکر ہوا ہے، اور اس طرح یہ جو ہے یہ پروسیجرل بل کا قانون جو ہے واپس بھی بھیج دیا گیا۔ اب اس کے اوپر فواد
چودھری صاحب اور حماد اظہر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب نے بہت صحیح کیا. اس کے اگینسٹ شیری رحمان نے کہا کہ جی ہمیں آئین سکھانے والے پریزیڈنٹ کون ہوتے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہے, اور اس طرح طرح کی باتیں پریزیڈنٹ کے بارے میں. پھر عطا طاہر نے بھی ایک پریس کانفرنس نے کی کہ ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ پاس کر لیں گے اور دوبارہ ہم اس کو لاگو کر دیں گے. اب اس کے اندر ہوگا کیا؟ اس کے اندر ہوگا یہ کہ جو پریزیڈنٹ نے یہ جو کیا ہے مطلب اور اس کو یہ دوبارہ پاس کرنے کی کوشش کریں گے تو قانون کیا کہتے ہیں؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو یہ دوبارہ جوائنٹ سیشن بلائیں گے اسمبلی کا اور اس کے بعد دوبارہ پاس کرائیں گے. آج سیٹرڈے ہے, کل سنڈے, اب جوائنٹ سیشن کب بلاتے ہیں؟ منڈے ٹیوزڈے کو بلاتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ 11 اپریل بھی آ جائے گی اور 11 اپریل کو الیکشن کمیشن نے دینا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی چانس ہے. یہ سب چیزیں ایک ساتھ, مطلب کل تو سنڈے کا دن ہے اور پھر اس کے بعد ٹیوزڈے ٹیوزڈے کو جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن نے بتانا ہے. منڈے تک انہوں نے پیسے دینے ہیں الیکشن کمیشن کو. اگر نہیں دیے تو پھر ہے نا ٹیوزڈے کو الیکشن کمیشن جو وہ حاضر. میری اطلاعات جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں دینے ہیں اور وہ بلی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہے, اور بلی کا بکرا بن کے اس کے بعد ہے نا یہ جاتے ہیں. بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی یہ جو قرارداد اسمبلی سے پاس ہوئی ہے اس کے اندر صرف 42 ممبرس نے سائن کیا ہے, اور جن 42 ممبرس نے سائن کیا اس میں سارے جو ہے نا وہ ریزرو سیٹ والے لوگ ہیں. میجورٹی 25-26 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو ریزرو سے لوگ. کوئی بھی پرومیننٹ بندہ ہے انکلوڈنگ جے یو آئی کے مولانا اسد صاحب, ٹھیک ہے نا, وہ بڑے چیختے چلوانے پھرتے تھے, اور دوسرے محسن داور یہ اور جتنے بھی پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی کے کسی نے بھی سائن نہیں کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اگر سائن کریں گے تو ڈاکومنٹری پروف ہو جائے گا اور پھر یہ توہین عدالت پہ بات چلی جائے گی اور پھر ہے نا یہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں 5-6 سال تک کے لیے. تو ظاہر ہے ایک ہی ہے. میں کل بیٹھا ہوا تھا, کچھ دوستوں میں لوگ اپنی چڑیوں کی, کبوتروں کی اور چڑیلوں کی خبریں دیتے رہتے ہیں. کافی ڈسکشن ہوئی, کافی ہائی جنٹری کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اور ہر پہلو کے اوپر اس کے اندر بزنس مین بھی تھے, جو خبر رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی تھے, اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے بھی تھے, اور اس کے اندر پیپلز پارٹی والے بھی تھے, اور اس کے اندر نون لیگ والے بھی تھے. ایک ہیلدی ڈسکشن ہوئی تھی اس میں, اور کچھ اس کے اندر باتیں بھی ہے نا, جو بہت سی باتیں جو ہوتی ہے جو پس پردہ چل رہی ہوتی ہے وہ بھی پتہ چل رہی تھی. تو گیم سارا جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ان سبوں کا یہ خیال تھا کہ جی الیکشن جو ہے نا وہ تو ہونا ہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آپ کا جولائی میں ہو جائے یا پھر اگست کی کوئی ڈیٹ آ جائے. کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ جی آرمی نے, ظاہر ہے کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں آرمی چیف نے بڑا جو پاکستان کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کے اوپر کافی بات کی تھی, اور کافی مطلب اسحاق ڈار کے لیے پرابلم بنی تھی. اور ظاہر ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو اعلامیہ ظاہر ہوا ہے اس کے اندر کوئی کنڈیم نہیں کیا گیا ججز کو. انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو ایک تو آئے ہیں اور مطلب ہٹ کیا گیا ہے, لیکن ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہمارے سپورٹ میں کرنے کی کوشش کی تھی, ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میری اطلاعات کہہ رہی ہیں کہ جی ان کو کہا ہے کہ اگر 22 اپریل تک اگر انہوں نے اپنا کوئی سارے پولیٹیشین مل کے بات چیت نہیں کر لیں گے تب تک ہے نا, مگر اس کے بعد آرمی جو ہے وہ خود اپنا یا اسٹیبلشمنٹ کچھ کرے گی. اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک بن سلمان کو منا نہیں لیا جاتا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. تو آج میری پی ٹی آئی کے بہت سینئر بندے کے ساتھ میں آج افطار پارٹی میں بھی تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ جی ہماری تو اطلاعات یہ ہے کہ جب تک خان صاحب ہے نا
بن سلمان سے معافی نہیں مانگ لیتے اور ان سے اپنے رشتے استوار نہیں کر لیتے، تب تک الیکشن کے یا خان صاحب کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جی جو اسلام آباد میں خان صاحب کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا، یہ میں آپ کو بریک کر رہا ہوں نیوز، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے، خیر وہ ڈینائی کر دیں گے، میرے پاس کوئی ریکارڈنگ تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے کہا جو مجھے کہا، اور میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ بول رہا ہوں، کہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جو اسلام آباد میں جو خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا پروگرام پکا تھا اور جو ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا، اس میں بن سلمان صاحب کا ہاتھ تھا۔ تو واقعی میں اس میں بن سلمان صاحب کا ہاتھ تھا یا نہیں، بہرحال واللہ عالم۔ اب نانی صاحب کے آپ کو پتہ ہے شوشے آتے رہتے ہیں۔ پہلا شوشہ پہلے تو انہوں نے فرائی پین سے استری کر لی، پھر وہ باتھ روم صاف کرنے کے ان کے شوشے چلے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے، پھر انہوں نے لٹریچر ہسٹری میں پڑھتی رہی ہیں، پھر کتابوں کے ایسے نام لیے جو کسی کو نہیں پتا تھا، پھر وہ کبھی ہاتھ میں عمران خان کی ہے نا نے وہ افطاری کر رہے تو انہوں بھی افطاری کرنے کی ہے نا ویڈیو بنانے کی، اور پھر ہے نا وہ اب ہاتھ میں تصویر بھی لے کر آ گئی ہیں۔ تو نانی صاحب تو کچھ نہ کچھ اب نیا ایک شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے، یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جب وہ عدالت میں آتی تھی اپنے کیسز کی پیشی میں، تو ان کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ پوری جو فرش ہے نا، جو فرش وہ گیلا ہو جاتا تھا۔ وہاں نانی وہاں کیا مطلب آدمی کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں، فرش گیلا، نانی یہ کیا، کس طرح کی آپ شوشے چھوڑتے ہیں، کیوں آپ ایسی شوشے چھوڑتی ہیں آپ؟ اور پھر ہے نا وہ نانی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ان کے خلاف ایک وکیل صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن تو انہیں عدالت کی فائل کی تھی، وہ انہوں نے واپس لے لی۔ اس پر ٹاک شو کے اندر فیصل چودھری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی ان کا تو کیس واپس ہو گیا، تو وہ کہ اور ان کو سزا نہیں ہوگی، تو ان کو سزا نہیں ہوگی، تو اس پر فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ ان کو آپ سزا مت دیں کورٹ کے ذریعے، ان کی سزا یہی ہے کہ آپ ان کا الیکشن کروا دیں، یہ الیکشن ہو جائیں گی تو ان کو سزا خود بخود مل جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ